بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرمائے، اور دل کے اندر جو نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ جو بھائی اور جو میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں، وہ دعا کے آخر میں جو ہے نا آمین ضرور کہا کریں، کیونکہ میں فجر کی نماز پڑھ کے اور قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، وہاں سے فارغ ہو کر پھر اشراق کی نماز پڑھ کے اپنے کھیتوں میں آتا ہوں اور الحمدللہ باوضو ہوتا ہوں، اور میرے دل کے اندر بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دعا میں روزانہ جو نا مانگوں اور آپ لوگ جو نا آمین کہیں۔ تو اگر کسی کی آمین اگر قبول ہو گئی تو ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں ہم سب کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اس ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس سارے نظام کو اللہ پاک اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ ہواؤں کا چلنا، بادل کا بننا، بارش کا برسنا، اور زمین سے غلوں کا نکلنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا یقین اپنے دل کے اندر اتارنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے، اللہ اکبر، تو ان کے بچے بھی اس کے ساتھ تھے، گھر والی بھی ساتھ تھی۔ ایک جگہ ان کو بٹھایا، اللہ اکبر، اور ایسی مقدس زمین پر پہنچے، وہاں درخت سے جو نا اللہ کا نور ظاہر ہو رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے جو نا وحی آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے موسیٰ، یہ مقدس زمین ہے، اپنی جوتی اتار کر آؤ۔ اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے تو اللہ اتنے مشتاق تھے، انتظار میں تھے
تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب جوتی سمیت آ جاؤ. جوتی اوپر، ساری کائنات نیچے ہے. کتنی بڑی شان اللہ نے اپنے حبیب کو دی. اللہ اکبر. اللہ بڑے، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ بڑے، اللہ کی رحمت بڑی. تو ہم اس اللہ کے محبوب کے طریقے کے اوپر اگر چلیں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سورج نکل چکا ہے، روشنی زمین کے اوپر پھیل چکی ہے. آج ماشاءاللہ موسم بالکل صاف ہے، آسمان پر بادل بھی نہیں ہے، بالکل صاف موسم ہے اور سورج نکلا ہوا ہے. پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ ہمارے درخت ہیں جن درختوں کے نیچے میں کھڑا ہوں. کھجور کے درخت بھی ہیں اور جامن کے درخت بھی ہیں، آم کے درخت بھی ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے نا درخت لگا دیتے ہیں. اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے تو ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام دینا اور یہ کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے اور جس کا دل چاہے جتنے درخت لگا لے. تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا ہے، تو ہمیں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے. تو جنت جو نا چٹیل میدان ہے، تو وہاں کے جو درخت ہیں پھر فرمایا کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جس کا جتنا دل چاہے درخت لگا. تو فرمایا مومن بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، تو جنت میں کام شروع ہو جاتا ہے، درخت لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب انسان اللہ کی نافرمانی شروع کرتا ہے تو جہنم اس کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جہنم کے اندر سانپ بچھو تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم اس کی کوشش کریں. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور انسان خود مختار ہے. کھانا روزانہ کھاتا ہے ترتیب سے، کام پر بھی جاتا ہے، اور مسجد میں جانے کی جو نا سستی. تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، تو اس غفلت والی زندگی سے ہم نکلیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں. جب انسان
سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ تو آج ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے بھول ہو گئی، ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، وہاں خچر، اللہ اکبر اللہ اکبر، خچر کے برابر بچھو ہوں گے اور اونٹ کی گردن کے سے بھی موٹے سانپ ہوں گے جو انسان کو ڈسیں گے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس آگ سے ہم نے بچنا ہے، ایسی آگ، سیاہ آگ، اور اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس آگ سے ہم نے بچنا ہے اور سب کو بچانا ہے، سارے اس آگ سے بچ جائیں۔ موت آتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے جاتا ہے، اور جو اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے موت آتے ہی اس کا استقبال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں اور جکڑے جائیں اور اللہ کی مار ہمیں پڑے۔ ہم ذرا سوچیں، فکر کریں اس زندگی کی جو لمبی زندگی آنے والی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔